فبأي آلاء ربكما تكذبان ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم رولاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ صبر فسانوں میں۔ حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے، کیا اس کے منصف واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں۔ اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں اسلام نے ہمیشہ امن شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق ماننے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ دوستو، 36 عیسوی میں دنیا پر اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں لمحات گزار رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل قدر کام نامہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کام نامہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا۔ شیرخوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا، جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرب پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مستر و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اسرائیل کا راستہ میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی کا ظلم زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کی ہدایت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا اور لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عثمان غنی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، علی مرتضیٰ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، مغلیہ سلطان کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، جب ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی، وہ دنیا کو تہوبالا کر سکتے تھے، لیکن آج تک وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور غفلت کو حال زندگی بسر کر رہے ہو، تم پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ تو نہیں ہے؟ میں انہی چند باتوں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔